تو شاہ صاحب آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارا گلیات کا علاقہ ہے، برف باری کے خوبصورتی کے لحاظ سے اپنا وہ واقعی جنت نظیر وادی ہے، لیکن یہاں پہ سہولتیں نہیں ہیں۔ وہ کیا یہاں پہ ضلعی انتظامیہ قصوروار ہے، گورنمنٹ قصوروار ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اسی طرح جو ہم اگر مری والی سائڈ پہ جائیں تو جو مری کی جو انتظامیہ ہے، میں سمجھتا ہوں وہاں پہ تو بہت ظلم ہوا، بہت معصوم جانیں جو ہے نا وہ ٹھٹر کے سردی کی وجہ سے، ہوٹل والوں کی منمانی، ٹھیک ہے جی، تاجروں کی لوٹ مار کی وجہ سے وہ لوگوں کو زندگی ان کی ختم ہوئی، موت کے آغوش میں گئے۔ تو کیا یہ ہماری حکومتی نیگلیجنسی نہیں ہے؟ ویسے سب سے پہلے تو دیکھیں کہ گلیات کو کمپیئر کریں مری سے تو ہم مری سے کروڑ درجے بہتر ہے۔ لیکن آن پیپر دیکھیں ہمارے یہاں پہ صاحب کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں پہ ان لوگوں نے چاہے جس طرح ہوئے ہیں لوگوں کو رہائشیں بھی دی ہیں، کھانا پینا دیے، چاہے مقامی لوگوں نے بھی دی ہے۔ جو بھی چیزیں کی ہیں گلیات والے بہتر ہیں بنسبت مری کے، انہوں نے روڈ بھی کھولے ہیں۔ جبکہ مری میں آپ دیکھ لیں، اب رائس صاحب ان سب چیزیں ڈی سی اور کمشنر کس لیے ہوتا ہے؟ رائس صاحب ہم باتیں کرتے ہیں شاہ صاحب ان کا کام ہے جہاں کہ جس طرح کا کوئی اس طرح کی آفت آ گئی ہے، کوئی اس طرح کی مشکل آ گئی ہے، وہاں پہ ان کا موجود ہو کے یہاں بدقسمتی رائس یہ ہے صاحب وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، صرف ایک سیلفیاں بنانے تھا۔ رائس صاحب دیکھیں وہ تنخواہ کس لیے لیتے ہیں؟ 10 کنال 20 کنال کے گھروں میں رہتے ہیں۔ پنڈی کے ڈی سی جو تھا یا جو مری کا جو ڈی سی لگتا ہے کمشنر، وہ کیا کر رہا ہے رائس صاحب؟ وہ نظر آیا وہاں پہ رائس صاحب؟ وہ فوٹو چھکانے کے لیے آتے ہیں، بڑے بڑے ریسٹ ہاؤس انہوں نے مری میں بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ بندے مر گئے ہیں رائس صاحب۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس کی بنسبت آپ کے پی میں دیکھ رہے ہیں ہمارے جی ڈی اے کے ساتھ کچھ لاکھ اختلاف سے، لیکن بندہ ایک بھی رائس صاحب یہاں پہ شہید نہیں ہوا۔ انہوں نے راشے دیے، جو کچھ کیا مقامی تھا، لیکن بہتر مینج ہوا۔ وہاں پہ رائس صاحب کرایا 50,000 ڈی سی کیوں رکھے ہوں ڈی سی گورنمنٹ نے؟ رائس صاحب کی کبھی اتنے لائن لا کے میں یہ کہتا ہوں بارش میں ڈی سی بڑھتی ہوئی ہے۔ رائس صاحب پنڈی کے ڈی سی اور کمشنر صاحب کس لیے لائے ہیں، کن وجہ سے لائے ہیں وہ دیکھا جائے۔ پنجاب کی گورنمنٹ پرائم منسٹر پاکستان نوٹس کیوں نہیں لے رہے ہیں ان کے خلاف، اور سپریم کورٹ ان دونوں کو بلائیں شخص کو، سب سے مین قاتل یہ لوگ ہیں رائس صاحب۔ ٹوٹل 60 کلومیٹر کے فاصلے پہ پرائم منسٹر بیٹھتا ہے، 60 کلومیٹر کے فاصلے پہ ساری وزارتیں وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے وزیر اپنے کیا نام ہے ان کا جی، داخلہ بھی وہاں پہ بیٹھتے ہیں پنڈی میں، یعنی قریب 60 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے۔ ٹی وی میں بیک انٹرویو دینے کے لیے، چیزیں کرنے کے لیے، کیا اتنا بہترین ایکسپریس وے بنا ہوا ہے رائس صاحب، کلیئر کرنے کے لیے جدید منشی جی وہاں پہ موجود ہے، اور پرائم منسٹر میاں صاحب یہ دور تھے، انہوں نے اسپیشل وہ جو روڈ بنایا ہوا ہے، اس کے بنسبت ہمارے علاقے کے روڈ دیکھیں ویسے روڈ نہیں ہے رائس صاحب۔ ہم 3 سال پہلے چلے جائیں تو پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے کے پی کے کی سڑکوں کو بھی وہ بحال کرتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ رائس صاحب دیکھیں اس میں ہمارے بات یہ اب جو ہماری نفری تھی، جو ان کے پاس ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اتنے زیادہ ریکروٹمنٹ تو سامان تو نہیں ہے، دیکھیں انہوں نے اپنے علاقے سے بندے سیف نکالے ہیں، باہر لے کے گئے ہیں۔ اب یہ دوسروں کا کام ہے نا رائس صاحب، وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ تنخواہیں کس بات کی لے رہے ہیں؟ ہم سے 2 گنا زیادہ وہاں پہ ملازمین موجود ہیں، زیادہ ریونیو لے رہے ہیں رائس صاحب۔ وہ کیوں نہیں آئے؟ پنجاب کے سی ایم صاحب تیسرے دن آ رہے ہیں، سی ایم صاحب کا کام ہے آگے وہ بھی ہیلی کاپٹر سے جائزہ لے رہے ہیں۔ اس کی بنسبت رائس صاحب ہمارے اختلاف سب کچھ ہے، ہمارا ڈی سی دیکھیں، ڈی پی او دیکھیں، کمشنر دیکھیں، سب رائس صاحب وہاں پہ موجود تھے اس علاقوں میں۔ ہمارے جی ڈی اے کے ڈی جی صاحب کو دیکھیں وہاں پہ موجود تھے، بلکہ ہمارے علاقے کے رضاکار تھے، اسپیشل یوتھ اپنے اہل حدیث یوتھ فورس اور دیگر جو مسالک کے لوگ اللہ اکبر تنظیم کے لوگ تھے، الخدمت فاؤنڈیشن کے لوگ تھے شاہ صاحب، وہ وہاں پہ موجود تھے، اور ہمارے لوگوں نے لوگوں کو گھر لے کے گئے ہیں، مری کے لوگ بھی لے کے گئے ہیں۔ لیکن راجہ صاحب جس بغیرت انسان نے 40,000 روپے کی زیور اس عورت کا زیور لیا، وہ کون ہے رائس صاحب؟ گورنمنٹ نے کچھ ایکشن لیے؟ گورنمنٹ نے کوئی کرائے؟ رائس صاحب 75,000 محکمے بنے ہوئے ہیں پاکستان میں، وہ کرائے کیوں نہیں چیک کرتے رائس صاحب؟ وہ کس لیے چیک نہیں کرتے؟ ہوٹل کا 5,000 10,000 کرایہ سٹار کے رائس صاحب سب 2 نمبری کام یا مینجمنٹ کا کیا کام ہے صاحب؟ ایک بڑی المیہ جو ہے مری میں، وہ ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے ہوٹل میں، جو ہوٹل خاص کا جو شعبہ ہے اس میں مافیا بیٹھا ہوا ہے۔ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جو تاجر ہیں وہ بھی ایک مافیا ہے۔ وہ جو ہمارے سیاح آتے ہیں اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں، اکثر بائیکاٹ کرتے ہیں، لیکن پھر وہ منت مساجد کر کے پھر لوگوں کو لے کے آتے ہیں۔ رائس صاحب اب مری میں 10 منزل بلڈنگ بن رہی ہے۔ اب مجھے بتائیں ایک پہاڑی علاقے میں اتنی منزلہ بلڈنگ آیا، ٹھیک ہے آپ خود جاتے بھی رہتے ہیں، اب اس بارے میں آپ بتائیں نا جی۔ آپ وہاں پہ جو دیکھیں قانونی طور پر کون ان کو اجازت دے رہا ہے؟ تمام سارے سرکاری بابو جو دفتروں میں بیٹھے، اے سی ڈی سی، یہ ان کے کام رائس صاحب کس لیے وہاں بیٹھے ہیں؟ اور ان کے بگلے دیکھیں رائس صاحب، وہاں پہ رہائشیں ان کی دیکھیں رائس صاحب۔ یہ انگریز کا نظام ختم نہیں کریں گے، بندے مر رہے ہیں یہاں پہ رائس صاحب، کس لیے رائس صاحب؟ یہ ملازم ہے ہمارے، یہ میرے اور آپ کے ملازم ہیں، ان کا کام تھا روڈ پہ ہونا۔ شاہ صاحب اسی طرح اگر آپ دیکھیں اس وقت ہم اپنے کے پی کے کی جو ہمارا رتھے گلی ہے یا یوویا، وہاں پہ جو لوگ جس مشکل سے دوچار ہیں شاہ صاحب، اس وقت سڑکیں ابھی تک نہیں کھلی ہیں، بجلی کا نظام ابھی تک بحال نہیں ہوا ہے، اسی طرح جو سڑکیں اور پانی خاص کر پینے کا، وہ ساری اسکیمیں، کیونکہ اس دفعہ برف باری بہت زیادہ ہوئی ہے اور اس وجہ سے بہت زیادہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے انہوں نے اچھے کام بھی ہماری انتظامیہ نے کیے ہیں،
GDA نے بھی کیے ہیں، لیکن اگر اس کی ہم فنڈنگ کو دیکھیں، اس کی باقی معاملات کو دیکھیں تو وہ ان کی کارکردگی میں میرے حساب میں کچھ اتنی خاص نہیں ہے. آپ ٹھیک ہے، لیکن ہم ہمیں فیور نہیں دیتے. لیکن رائس صاحب یہاں پہ روڈ ڈیوائڈز ہیں نا، کچھ روڈ ان کے پاس ہیں، کچھ CNW کے پاس ہیں. اب مسائل یہ ہے کہ نہیں شاہ صاحب وہ ابھی سڑکیں جو ہے نا وہ GDA کے اس میں آ گئی. جو GDA کا روڈ ہے، میں نے جو میری ذاتی آبزرویشن دن رات کام کی، آپ کو پتا روڈ ایک جگہ صاف کرتے اوپر سے لائٹ سلائڈنگ ہوتے تھے. اب ان کے پاس جادو کا چراغ تو نہیں ہے رائس صاحب، ہر گھر میں جائے نا. شاہ صاحب ایک مشین ٹوٹل سڑک صاف کرنے کے لیے GDA کی ایک مشین کام کر رہی ہے. زیادہ انہوں نے کام کیا. دیکھیں GDA صاحب نے رائس صاحب کام انہوں نے کیے ہیں، آپ خود بہتر سمجھ سکتے ہیں. بنسبت پنجاب سے رائس صاحب کروڑ درجے بہتر ہے کہ نہیں، مجھے یہ چیز بتائیں. پنجاب سے انہوں نے بہتر رزلٹ دیا ہے، لیکن شاہ صاحب ابھی دیکھیں بارش کو ختم ہوئے 3-4 دن گزر چکے ہیں. دیکھیں چاہیے تو یہ 3-4 دن میں GDA جو ہے نا سارے علاقوں کی سڑکیں کھول دیتے، وہاں پہ بجلی کے نظام میں کچھ کم از کم اتنا کچھ کر دیتے کہ لوگوں کا مسائل میڈیا پہ چیزیں لگ نہیں ہیں. لیکن راجہ صاحب ہمارے علاقے میں کوئی بندہ کی ڈیتھ ہوئی ہے، دیکھیں ہم پیپر چیزیں چیک کرتے ہیں، کوئی بھوک سے بندہ ندال نہیں وہ تو الحمدللہ. دیکھیں شاہ صاحب وہ ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں اس مینجمنٹ کے علاوہ شاہ صاحب وہاں پہ جو ہمارے رفائی اداروں نے جس طرح کام کیا ہے، وہاں پہ ہمارے لوگوں نے جو ہمارے علاقے کے جو لوگ ہیں انہوں نے خصوصی طور پہ سیاحوں کی بڑی مدد کی ہے، ساری چیزیں کی ہیں. اور پھر اسی طرح ہمارے جو گلی کے یا اس بیٹ میں جو ہمارے پرائیویٹ جو بزنس مین ہیں، کاروباری ہوٹل والے ہیں، انہوں نے بھی ہمارے سیاحوں کو مری کے لوگ، میں آپ ہمارے پروڈیوسر ہم سب ایک ہی لوگ ہیں نا جی، ایک ہی بیلٹ کے لوگ ہیں، مسئلہ نہیں ہے. لیکن مری والے لوگوں کو بحث کروا دیا. یہ یزید کی جو کہتے ہیں، یزید ایک کریکٹر کا نام ہے نا جی، ایک کام کا نام ہے، جو اس نے عمل کا نام ہے. انہیں یزیدیت وہاں پہ شو کی ہے اس رنگ میں. اور ہماری گورنمنٹ اس میں لازمی شامل، کیونکہ گورنمنٹ کے بابو وہاں پہ، اب ایک بیچارہ AC نیا آیا ہوتا ہے، وہ بیچارہ کس طرح مینج کرتا جی. DC کمشنر کا کس لیے تنخواہ دیتے ہیں؟ راج صاحب میں دوبارہ کہتا ہوں، یہ جو دفتر میں کمشنر DC بیٹھے ہیں، ان کا کیا کام ہے وہاں پہ؟ شاہ صاحب یہاں ایک اور چیز بھی ہم دیکھنے آئیں گے کہ ہمارے جو بلدیاتی انتخابات ہیں، یہ اگر بلدیاتی ادارے ہمارے ہوتے تو بلدیاتی اداروں میں جو ہے نا ان کی سپرویژن ہوتی، ان کی نگرانی ہوتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نتائج زیادہ انتظامی افسروں سے وہ نتائج زیادہ اچھے نہیں ہوتے کہ وہ لوگ ووٹ لے کے آتے ہیں اور انہی لوگوں سے انہوں نے ووٹ لیے ہوتے ہیں، تو وہ عوام کے حقوق کے لیے پھر بھرپور کردار ادا نہ کر دیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ صدر مشرف صاحب کا جو نظام تھا بلدیاتی، سب سے بہترین نظام تھا. ڈسٹرکٹ ناظم مضبوط ہوتا تو یہ مسائل آج نہیں ہوتے. یہ تب DC AC یہ سب ڈسٹرکٹ ناظم کے تحت ہوتے تو تمام مسائل حل ہو جاتے. لیکن افسوس کا مقام ہے، یہاں پہ نظام بدلایا جاتا ہے. مشرف صاحب کے نظام کو پہلے مسلم لیگ نون، پھر پیپل پارٹی اور پھر تحریک انصاف نے نہیں چلنے دیا. انہوں نے نظام تبدیل کرتے ہیں. ایک نظام ہونا چاہیے، ڈسٹرکٹ ناظم کا نظام ہوتا، اور ڈسٹرکٹ ناظم پاورفل شخص ہوتا، وہ دیکھتا کہ سرکاری بابو اس وقت تو شاہ صاحب جو بلدیاتی نظام انہوں نے دیا ہے، جو ہمارے جس پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا کچھ ہمارے آدھے صوبے میں ہو چکے ہیں، وہ شاید صاحب وہ تو کچھ مطلب وہ تو بلدیاتی نظام ہی ایسا دے دیا ہے کہ پھر وہ DC جو ہیں وہ سربراہ ہیں، اس کے ماتحت راج صاحب 70,000-80,000 ووٹ لے کے DC کے متحد جا رہے ہیں، اور سیاسی پارٹیوں سے لوگوں کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے. لیکن شاہ صاحب آج ہمارے ساتھ سردار شیر بہادر صاحب بھی موجود ہیں. جی وہ بھی ہمیں دیکھیں برف کے حوالے سے علاقے میں کیا صورتحال ہے. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اس علاقے کو اس دفعہ برف بہت زیادہ پڑی ہے اور اس کو آفت زدہ قرار دینا چاہیے، اور آفت زدہ قرار دے کے اس میں لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف دینا چاہیے بجلی کے بلوں میں، دیگر، کیونکہ اس وقت جو بہت زیادہ ٹیکسز بجلی کی بلوں کی بعد میں لوگوں پہ ڈالے جا رہے ہیں، وہ بھی اس میں ریلیف ملنا چاہیے. اسی طرح باقی معاملات میں بھی ان لوگوں کو تھوڑا ریلیف مل جائے، کیونکہ اس دفعہ برف باری جو ہے وہ بہت زیادہ ہوئی ہے اور وہ بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے نا اس نے نقصان پہنچایا ہے. شاہ صاحب بالکل راج صاحب، اور شیر بہادر صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے لمبی تھی، ایک دبنگ آدمی ہے نا، تو انہیں چاہیے کہ پرماننٹ سیاست میں ہمارے ساتھ رہیں. یہ پرماننٹ ہمارے ساتھ سیاست میں رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ علاقے کا کس طرح چیز دبنگ، جب بندہ سیاست میں ہوتا، جب ڈسٹرکٹ لیول سے ایڈمنسٹریشن اس طرح کے بندے آ جائیں نا، وہ کام لیں گے اگلے بندوں سے. تو سردار صاحب جس طرح ہمارے ساتھ ہیں، تو اس طرح کے بندے آگے ہیں. اس میں ان کا میں سمجھتا ہوں پچھلا اگر ہم تھوڑا سا کریکٹر دیکھیں تو اس میں انہوں نے ضلع ناظم کے دور میں علاقے اعتبار کی معرومی میں بھی کافی سارا اضافہ کیا ہے. شاہ صاحب اس میں انہوں نے تھوڑی سی، کیونکہ ہٹ دھرمی یہاں سیاست میں نہیں چلتی ہے، سیاست میں شاہ صاحب بالکل آپ نے اعتدال پہ رہے کہ حزب اختلاف جو ہے اس کا بھی حق ہوتا ہے،
اس کو بھی فنڈ دینے ہوتے ہیں. یہاں پہ کیونکہ انہوں نے تھوڑی سی اس وقت ہیڈ درمی کا مظاہرہ بھی کیا جس وجہ سے تھوڑے سے مسائل پیدا ہوئے اور اعتبار کی تعمیر و ترقی میں ایک بڑا فرق پڑا ہے باقی اس کی نسبت. اعتبار کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہ کروڑوں اربوں روپے کا فنڈ لے کے ہیں جو بعد میں لگا, لیکن انہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہے. اور وہ بعد میں مسئلہ یہ ہے یہاں پہ مارل سیاست نہیں ہوتی, یہاں عوام کے لیے سیاست نہیں ہوتی, یہاں خاندانوں کے لیے سیاست کی جاتی ہے, یا گھروں کے لیے سیاست کی جاتی ہے, یہاں پیسہ بنانے کے لیے سیاست کی جاتی ہے. جب یہ عوام کے لیے سیاست کی جاتی تو تب بہتر تھا. تو وہ ان کا جو سٹائل ہے عوام والا ہے, کیونکہ یہاں دبنگ سٹائل بدل چلتا ہے, وہ اگر ٹک جاتے اور تھوڑا سا وہ اور عوامی ہو جاتے, عوام میں رہتے, کیونکہ عوام سے دور جانا بھی ان کا مسائل تھا, تو ہمارے لیے بہتری تھی. لیکن نو ڈاؤٹ انہوں نے پیسہ لایا تھا, وہ بعد میں لگے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہاں بالکل ورلڈ بینک کے سے جو 102 ارب شاید راجہ صاحب ہمارے ان کی کاوش شاید پرائم منسٹر صاحب بھی پروگرام دے گا, سی ایم صاحب صوبوں کو میں کہہ رہا ہوں اپنے ڈسٹرکٹ کو پاورفل کریں, یہاں پہ ڈسٹرکٹ ناظم لائیں. جو بندہ 3 لاکھ 4 لاکھ ووٹ لے کے آئے گا وہ ایک پاورفل بندہ ہوگا, وہ ان بابوؤں کو ان کلرکوں سے کام لے گا. راج صاحب یہ اس لیے شاہ صاحب ایک نیا آج کل آپ سوشل میڈیا پہ ایک سٹنٹ دیکھ رہے ہیں, نیا سٹنٹ چل رہا ہے کیونکہ بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور نئے ایک دفعہ پھر صوبہ ہزارہ جو ہے وہ جاگ راجہ صاحب صوبہ ہزارہ, اور یہاں پہ انہوں نے اسمبلی میں دیکھیں اس سے پہلے بھی ایک اسی طرح کی پھوکٹ قرارداد انہوں نے وہاں پہ پیش کر کے اس کو پاس کر کے بھیجا جس کی مطلب آئینی طور پہ کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ کوئی بھی قرارداد قانونی حیثیت تب اس کی بنتی ہے کہ جب وہ 2/3 اکثریت سے پاس ہو. اچھا اب سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو صوبہ ہزارہ کی ایک قرارداد کا بڑا شور و غل کیا جا رہا ہے, مسترد کیا راج صاحب ان لوگوں کو. یہ لوگ صرف پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اپنی خبریں لگا رہے ہیں. راج صاحب جب ان کے پاس حکومت تھی, جب یہ سی ایم اپنا تھا, پی ایم ان کا اپنا تھا, اسپیکر اپنا تھا, اس وقت راج صاحب خاموش تھے. اپوزیشن میں آ کے صوبہ یاد آتا ہے راج صاحب, اور تصب لاتے ہیں راج صاحب. یہ ڈیولپمنٹ جب صاحب اس میں حکومتی لوگ بھی شامل ہیں اس قرارداد میں, اور وہ بھی اپنی جو ہے نا جمع تفریق وہ بھی ڈال رہے ہیں. مسلم لیگ کو دیکھیں راج صاحب, اب اگر ہمارے سردار صاحب بول رہے ہیں, سردار صاحب جب ڈویژن تقسیم ہو رہا ہے کیوں نہیں بولے صوبے میں, سی ایم صاحب اعلان کر کے گئے کیوں نہیں بولے اس بات کو ہزارہ تقسیم ہو رہا ہے. راج صاحب ڈرامہ کر رہے ہیں وہاں پہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے. شاہ صاحب لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ بلدیاتی انتخابات کے لیے ایک نیا جو ہمیشہ جب بھی یہ انتخابات آتے ہیں, چاہے وہ قومی انتخابات ہوں یا بلدیاتی انتخابات ہوں یا کنٹونمنٹ کے انتخابات ہوں, وہاں پہ ایک سٹنٹ صوبہ ہزارہ کا چھوڑا جاتا ہے. صوبہ ہزارہ کے نام پہ وہ اپنے لوگوں کو جتانے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہاں بھی وہی سٹنٹ جو ہے انہوں نے استعمال کیا. اسپیکر صاحب ہمارے اللہ تعالیٰ لمبی زندگی کرے, سردار صاحب منسٹر تھے. راجہ صاحب جب یہ منسٹر تھے وفاق سطح پہ تھے, راج صاحب نے کچھ کیا ہے ایسا یہ کیا؟ جب اپوزیشن میں آتے ہیں نئی دکان اپنی زمانہ نے ہٹی کھول کے دی, دکان کھول کے دی, ریٹائرمنٹ کے بعد سو دیکھیں زیادہ تر افسر بابو دکان کھول کے دیں, تو راج صاحب دکانیں نا اپنی کھول کے دیا ان کو. جی تو کیا کہتے ہیں اس میں یہ دیکھیں, ایک تو بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو اس برف کے ایک طوفان برپا رہا جس میں ہماری بہت ساری قیمتی انسانی جانیں جو ہے نا مری میں, وہ لقمہ اجل بنی. ٹھیک ہے جی, کچھ سردی سے ٹھٹر کے مرے, کوئی آکسیجن جو مونو آکسائڈ وہ بن کے گاڑی میں ہیٹر کی وجہ سے فوت ہوئے. لیکن یہاں پہ شاہ صاحب اگر دیکھا جائے تو مری کی انتظامیہ, پنجاب کی انتظامیہ بالکل اس کی کارکردگی, اور ہماری جو حکومت ہے وہ خواہ پنجاب کی ہے یا وفاق کی ہے کیونکہ بڑے تھوڑے سے فاصلے پہ موجود ہے, ان کی کارکردگی ایک پہ سوالیہ نشان آیا ہے. اور یہ ایک بڑی ظلم والی بات ہے. یہاں پہ ایک میں چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں کہ سندھ میں ایک دفعہ واقعہ اس طرح کا ہوا کہ خیبر محل خراب ہو گئی, اور اس وقت گرمی کا ٹمپریچر جو ہے نا 50 ڈگری سے اوپر تھا. تو وہاں پہ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہ ریل کی بحالی تک یہ لوگ گرمی سے مر جائیں گے. تو وہاں پہ قریب ایک گوٹھ تھا, غریب لوگ تھے, اور ان غریب لوگوں نے فوری طور پہ ان ریلوے کے تمام لوگوں کی ہیلپ کی, مدد کی, اور کسی قسم کا کوئی معاوضہ بھی نہیں دیا. شاہ صاحب وہ انتہائی غریب لوگ ہیں کیونکہ سندھ کے انٹیریئر سندھ کے لوگ جو ہیں بڑی مشکل سے زندگی گزارتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جس کے پاس پورے کا پورا گوٹھ جو ہے وہ چیزیں لے کے آ گیا تھا. اور یہاں تو کاروباری اعتبار سے بھی مضبوط لوگ ہیں اور وہ لوگ بھی نہیں آئے. تو امید یہ ہے کہ آپ کو ہمارا جو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا یا پروگرام تھا ہم پسند آیا ہوا, کیونکہ ہم نے آج 2-3 چیزوں کو ڈسکس کیا ہے, صوبہ ہزارہ کو بھی, بلدیاتی نظام کو بھی, اسی طرح جو برف سے تباہ حالی ہے, ہمارے جو گلیات کے علاقے جو بری طرح متاثر ہیں, سڑکیں نہیں ہیں, پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, تو وہ بھی ڈسکس کیا. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. پروگرام پسند آئے گا اسے لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں, اور اپنے کمنٹ سے بھی ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہم اس میں مزید بہتری سے بہتری لا سکیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. امید ہے کہ جی پروگرام پسند آیا ہوگا. پروگرام کو لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں, اور اس پہ ہمیں کمنٹس بھی دیں تاکہ ہم مزید جو ہے آپ کو اس پروگرام میں اپنی بہتری لا سکیں, اور عوامی مسائل کو جو بھی ہوں, چاہے وہ برف کی صورت میں ہوں یا دوسرے کسی قسم کی کوئی آفات آئی ہوئی ہے,
اس کو ہمارے عواموں تک پہنچا کے آپ عوام کی مدد کر سکیں. بہت شکریہ.